پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 55,000 کی حد عبور کر گیا۔ دن کے آغاز میں 991 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 55,253 تک ٹریڈ کرتا رہا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 39 پیسے سستا، قیمت 286.50 روپے پر ہو گئی۔ اپڈیٹ کریں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 55,000 کی حد عبور کر گیا۔ دن کے آغاز میں 991 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 55,253 تک ٹریڈ کرتا رہا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 39 پیسے سستا، قیمت 286.50 ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 55,000 کی حد عبور کر گیا ہے۔ دن کے آغاز میں 991 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 55,253 تک ٹریڈ کرتا رہا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 39 پیسے سستا، قیمت 286.50 ہو گئی۔ ترسیلات زر 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئیں۔ اکتوبر 2023 میں ترسیلات زر میں ماہانہ کی بنیاد پر 11.5% اضافہ۔ اکتوبر میں ترسیلات زر کی مد میں 2.5 ارب ڈالر کی رقم آئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق سعودی عرب سے 616 ملین ڈالر سے زائد آئے۔ یو اے ای سے 473 ملین ڈالر موصول ہوئے۔ ترسیلات زر 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئیں۔ اکتوبر 2023 میں ترسیلات زر میں ماہانہ کی بنیاد پر 11.5% اضافہ۔ اکتوبر میں ترسیلات زر کی مد میں 2.5 ارب ڈالر کی رقم آئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق سعودی عرب سے 616 ملین ڈالر سے زائد آئے۔ یو اے ای سے 473 ملین ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس بارے میں۔ ترسیلات زر 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ اکتوبر 2023 میں ترسیلات زر میں ماہانہ کی بنیاد پر 11.5% اضافہ۔ اکتوبر میں ترسیلات زر کی مد میں 2.5 ارب ڈالر کی رقم آئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق سعودی عرب سے 616 ملین ڈالر سے زائد آئے۔ یو اے ای سے 473 ملین ڈالر موصول ہوئے۔ ترسیلات زر 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئیں۔ اکتوبر 2023 میں ترسیلات زر میں ماہانہ کی بنیاد پر 11.5% کا اضافہ ہوا۔ اکتوبر میں ترسیلات زر کی مد میں 2.5 ارب ڈالر کی رقم آئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق سعودی عرب سے 616 ملین ڈالر سے زائد آئے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے کاشف حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ کاشف، ترسیلات زر 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہیں، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اس کا پاکستان کی معیشت سے بڑا گہرا تعلق ہے، جو کہ نگراں حکومت تھی اس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والے سرمایہ کاروں، تاجروں اور عوام کا اعتماد معیشت پہ بحال کیا جائے، بلکہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کے اعتماد میں بھی اضافہ کیا جائے۔ بہرحال نگراں حکومت اور معاشی ٹیم اس میں کامیاب ہوئی ہے، اور یہ ہمارے سامنے یہ نتیجہ ہے کہ 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر ترسیلات آ چکی ہیں، اور بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں اب وہ پاکستان کی معیشت پر مکمل طور پر اعتماد رکھتے ہیں۔ اگرچہ کہ پاکستان میں روپے کی قیمت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اس کا نقصان ترسیلات بھیجنے والوں کو ہوتا ہے کہ ان کو ڈالر کے یا دوسری کرنسی کے عوض کم پاکستانی روپے ملتے ہیں، لیکن بہرحال اس پر پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہیں ان کو پاکستان کی معیشت بحال ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہی وجہ سامنے نظر آتی ہے کہ اس وقت جو ترسیلات زر ہیں وہ 2.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں۔ اوسطاً پچھلے 6 مہینے میں 2 ارب ڈالر اس سے کم پہ بھی رہی تھی، لیکن تقریباً 500 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہے بلکہ معاشی سرگرمیوں کے لیے بھی ایک اچھی علامت ہے کہ جب یہ پیسہ پاکستان کی اکانومی میں آتا ہے، اور یہ تمام وہ پیسہ ہے جو کہ قانونی چینل سے آ رہا ہے۔ آپ اس کے دوسرا رخ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نگراں حکومت اور معاشی ٹیم نے جو انتظامی اقدامات کیے ہیں غیر قانونی طریقے سے پیسہ پاکستان لانے یا باہر لے جانے کے، یہ اس کا بھی نتیجہ ہے کہ وہ تمام راستے اب مسدود ہو چکے ہیں۔ ہنڈی حوالے کا جو نیٹ ورک تھا وہ کمزور ہو چکا ہے، جس کا دو طرف فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کا روپیہ بہت تیزی سے مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں وہ اپنی ترسیلات، اپنی رقوم بینکنگ چینل کے ذریعے، قانونی ذریعے سے پاکستان بھیج رہے ہیں، جو یقیناً پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت اچھی علامت ہے۔ کاشف حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالا، جہلم، قصور، فیصل آباد، شیخوپورہ، بھکر اور خوشاب میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔
اسلام آباد میں بھی بادل برسے، مری، کاغان، ناران سمیت بابوسا ٹاپ میں برف باری۔ محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ آج بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری، جبکہ چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ طویل صفاقیت کے بعد اسرائیل جنگ بندی میں مختصر وقفے پر آمادہ۔ امریکہ اور اسرائیل کا غزہ پر حملوں میں روزانہ 4 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق۔ جنگ بندی پر عمل درآمد آج سے ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اسرائیل کم از کم 3 گھنٹے پہلے وقفے کا اعلان کرے گا۔ وقفے کے دوران کوئی فوجی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ روز صہیونی بمباری سے 24 فلسطینی شہید، شہادتوں کی مجموعی تعداد 10,800 سے بڑھ گئی ہے۔ طویل صفاقیت کے بعد اسرائیل جنگ بندی میں مختصر وقفے پر آمادہ۔ امریکہ اور اسرائیل کا غزہ پر حملوں میں روزانہ 4 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز کانفرنس، کہا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو غزہ میں امن کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ بطور قابض طاقت اسرائیل کو چوتھے جنیوا کنونشن کا احترام کرنا چاہیے۔ The OIC summit has been convened in response to the unprecedented Israeli attacks on Gaza and its environs, which have posed a grave threat to civilian population and precipitated a humanitarian crisis. Prime Minister Anwarul Haq Kakar will travel to Saudi Arabia today to participate in the extraordinary Islamic summit. Pakistan will continue to play its role to advance international consensus and galvanize efforts for an urgent end to Israeli aggression against the Palestinian people and urgent provision of relief assistance for the people of Gaza. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ آج کسی بھی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ عدالت نے تینوں گواہان کو 14 نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ اپڈیٹ کریں، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ آج کسی بھی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ عدالت نے تینوں گواہان کو 14 نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج کسی بھی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ عدالت نے تینوں گواہان کو 14 نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ آج کسی بھی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ عدالت نے تینوں گواہان کو 14 نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج کسی بھی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، مرتضیٰ وہاب اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ زبردستی انہوں نے کر دیا، پیسے بھی خرچ ہوئے، لیکن آج آپ کو وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہیں گلزار صاحب آپ کو ملے تو ان سے ضرور پوچھیے گا کہ جی کیا سوچ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور کیا آج کے سی آر چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے۔ جی یہ باری باری جی دیکھیں، جو آوارہ کتے ہیں ان کو حل کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک جھگڑا کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان کتوں کو مار دیا جائے، اور کچھ لوگ ہیں جن کی رائے یہ کہ نہیں، یہ اینیمل رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ تو سندھ حکومت نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ان کی نیوٹرنگ کی جائے، یعنی کہ ان کی جو پروکریشن کی کیپیسٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، نس بندی اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے، تاکہ بریڈنگ اس کی نہ ہو پائے، اس کے لیے ہمارا اینٹی ریبیز کنٹرول پروگرام ہے۔ اس کے اندر افسر تعینات بدقسمتی کے ساتھ نہیں تھا، پچھلے ہفتے وہ افسر تعینات ہو گیا ہے، کام سٹارٹ ہم نے کر دیا ہے۔ 2 جگہیں میں نے کراچی میں ابھی آئیڈینٹیفائی کر لی، ان کو اپروول دیا ہے، اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ چیلنج ہے شہر میں ایک بہت بڑا، اور کوشش کریں گے کہ تمام جو اصول ہیں اور مہذب طریقہ ہے اس سے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔
कल ये बता दिएगा, कल मुस्लिम लीग नून के सदर बशीर मेमन ने कहा है कि बीपी पंजाब में जाकर क्या कहेगी कि लाहौर को गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।